إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جی ڈڑے اللہ انہاں سارے کو اٹھا کھڑا کرے سی. فینبئہم بما عملوا، والا انہاں کو چنگی طرح جتلا دے سی جڑا عمل انہاں کیتا. احصاہ اللہ ونسوہ، اور اللہ نے انہاں سارے کو گن رکھا ہی، اور اے بھول گئے ہیں، اے اپنے عمل بھول گئے ہیں، اللہ نے انہاں کو گن رکھا ہے. واللہ علی کل شیء شہید، تے اللہ تعالیٰ ہر شے تے گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تسا دے دے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جاندا ہے جڑا کچھ بھی آسمان تے زمین وچ ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، اور اگر ترے بندے دے آپس میں مشورہ کریں دین تو اون دے چوتھا جڑا ہوندا وہ اللہ ہوندا. اے ول او مجلسی آداب کو سکھایا ویندا پے، یعنی او جڑا کناں دے وچ نجوا آدن جے کو کان دے وچ خسر پھسر کرن اور آداب دے خلاف گال سمجھی ویندی ہے. تو جیلے ترے بندے آپس سے مشورہ کریں دیں تو چوتھا انہوں دا اللہ ہوندا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہیں ہوندے وہ پانچ مگر ایک چھواں انہوں دا اللہ ہوندا ہے. ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اور نہ ہوندے کول گھٹ تے نہ ہوندے کول ود. الا هو معہم، بلکہ او انہاں دے نال ہوندا ہے. اینما کانوا، جتھاں بھی وہ ہوندے. ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامت، تے ول قیامت والے دیہاڑے او انہاں کو سارا کچھ دسا دے سی جیڑا عمل انہاں نے کیتا. ان اللہ بکل شیء علیم، تے اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانن والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تسا نہیں ڈٹھا انہاں لوگوں کو کہ جنہاں کو نجوا کرن تو روک دیتا گیا ہے، یعنی انہاں کو ایک کان دے وچ خسر پھسر کرن این چیز کو روک دیتا گیا ہے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور اے ول وہ کچھ کریں دے پے جڑی گال کو اے روکے گئے ہیں. ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اور اے سرگوشیاں کریں دین گناہ دی گال دی اور زیادتی دی گال دی اور رسول دی نافرمانی دی گال دی. یعنی عام طور تے انسان جیڑا کناں دے وچ سرگوشیاں کریندا ہے او عام طور تے الا ماشاء اللہ، ورنہ عام طور تے یا کوئی گناہ دی گال ہوندی ہے، یا کہیں دے اوتے زیادتی، کوئی چڑھت یا کوئی غیبت یا کوئی تانا، یہ کوئی زیادتی تھیندی کہیں دے نہ زیادتی، یا والے ہے کہ رسول دی نافرمانی دی گال تھیندی. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جرن اے تواڈے کول آندن حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو تاکو انہاں لفظاں دے نال دعا سلام دیندن جنہاں لفظاں دے نال اللہ نے تاکو دعا سلام نہیں بھیجی. یعنی سلام علیکم دی بجائے اے آ کے منافقین سلام علیکم آدھیں. سلام علیکم، سلام کو سام دے معنی ہے موت، اللہ تاکو موت دے. تو والا اگر انہاں کو آکھا ویندا آئی کہ تسا کیا دے بیٹھے، تو والا آپ آدھیں اسا تا سلام آکھے تو آڈے کانے چ لگتا ہے کوئی کان بند تھے وے ڈورے تھے وے دے تسا سن دے گھٹ ہی وے. مطلب اے کہ انہاں دا انداز ہے اس قسم دا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور آدھین اپنے دلاں وچ آدھین لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ سا کو عذاب کیوں نہیں دیندا این گال تے جیڑا کچھ اسا آدھیں. مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ ہے کوئی نہ، یا اللہ کم از کم مسلماناں دا ساتھ نہیں دیندا، ورنہ اگر اسا ایو جی گال کیتی ہے تو اللہ سا کو عذاب دے. جو عذاب نہیں دیندا پے دا مطلب اے مسلماناں دا دعویٰ غلط ہے. حسبہم جہنم، ان واسطے دوزخ کافی ہے. یصلونہا، اے اون دے وچ پوسن. فبئس المصیر، اے بڑی ہی بری جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنو اذا تناجیتم، اے ایمان جیویں اگر تاکو کناں وچ کوئی گال کرنی بھی پوے، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو کم از کم گناہ دی یا زیادتی دی یا رسول دی نافرمانی دی گال نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، البتہ گال کرو نیکی دی اور تقوی دی. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو ہوں اللہ کول جہدی طرف تساں سارے کٹھے تے جمع تھے ویسو. انما النجوا من الشیطان، دیکھو اے جڑے کناں دے وچ خسر پھسر ہے یہ سب شیطان دی طرفوں ہوندا ہے. لیحزن الذین آمنوا، اور تاکہ وہ اس واسطے کریندا ہے تاکہ مسلمان رنجیدہ تھی ون، غم زدہ تھی ون. ظاہر ہے کہیں تے کوئی کو پتہ لگے کہ دو بندے وہ بہ کے سرگوشی کریں دین، اون دے دل خام کا کھٹکا پہ تھیندا ہے کہ شاید میرے بارے کوئی گال کہندے تو دل وچ کو ارمان لگدا ہے میں کو کیوں نہیں شیئر کریں دے تے میرے کول کیوں لکیندے پین. تو شیطان جڑا ہے یہ سارا شیطان دی کارستانی ہے. وہ چاہتا ایو کہ اہل ایمان دے دل وچ انہاں رنجیدہ تھی ون، دلگیر تھی ون.
ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، حالانکہ وہ انہاں دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تے بھروسہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اہل ایمان جنہاں تو کو آکھا ونجے کہ مجلس دے وچ کھل کے باؤ تو مولے کھل کے باؤ. یفسح اللہ لکم، اللہ بھی تورے واسطے خوشادگی پیدا کرے سی. او چونکہ منافقین آندے ہیں اور ایک پاسے آ کے بیٹھ ہندے ہیں اور خسر پسر کریندے ہیں، باقی مسلمان آرام نال باندھے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جی لے رسول آ کے کھل کے باؤ تو والی میں جتھے بنا کے نہ باؤ بلکہ کھل کے باؤ. اگر انسان کھل کے باسی تو جی میں رسول نے آکھے تو اللہ تعالیٰ توری رزق کشادگی رہے سی، زندگی کشادگی رہے سی، اللہ ہر معاملے تورے واسطے کشادگی پیدا کرے سی. اور چونکہ اللہ دے رسول دیکھو اللہ دے رسول بھی ہیں اور اون جماعت دے امیر بھی ہیں، تو اصل اون جماعت دے اندر مجلسی آداب سکھائے ویندے پین، اور منافقین دا جڑا طرز عمل ہے انہاں آداب دے اندر، انہاں مجلس احکام دے اندر انہاں کو بھی ظاہر کیتا ویندا پیا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، تو جی تو کو آکھا ونجے کہ اٹھ کھڑے تھی وہ تو ول اٹھ کھڑے تھی وہ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ جڑے تواڈے چو ایمان گھنا وڑن اللہ تعالیٰ انہاں کو بلند کرے سی، یعنی انہاں دے درجے بلند کرے سی. والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہاں کو علم دیتا گیا اللہ تعالیٰ انہاں دے درجے بھی بلند کرے سی. واللہ بما تعملون خبیر، تے اللہ تعالیٰ جڑا عمل تسا کریں دے اون دے کوئی باخبر ہے. یعنی اتھا اللہ تعالیٰ اون جماعت دے اندر نظم و ضبط کو سکھا دے کہ رسول بھی ہے اور جماعت دا امیر بھی ہے، وہ جڑا حکم دے وے اون تے عمل کیتا کرو تاں جو تساں تہاڈی بہتری واسطے تہاڈی فلاح واسطے اور نظم تساں سکھو اور ایویں بے ہنگم طریقے نال زندگی بسر نہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، تے اہل ایمان اگر تساں رسول دے کن وچ کوئی گال کرو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تے ول او سرگوشی کرن کو پہلے صدقہ کرو. اے اللہ تعالیٰ نے ول ایک سزا تھوڑی جی دیتی تاکہ سرگوشی مک ونجے. تو فرمایا کہ جائیں ول رسول نہ گال کرنی، کیونکہ منافقین دا طریقہ یہ ہوندا ہے وہ صرف اپنی امپورٹنس جتاون واسطے وہ آئن سب لوگ بیٹھے پچھو کول کوئی آیا وہ ٹپدا سارے دے مونڈیاں تو ٹپدا آ کے وہ رسول دے کان وچ ایویں کوئی گال کرے نہ پے، حالانکہ گال کوئی خاص نہیں ہوندی تے ول اون دے بعد گال کر کے لگا ویندا ہے بنا دوتے امپریشن پاؤن واسطے میرے بڑے زبردست تعلقات ہیں اور میں یہ قابل ہاں کہ میں کانے چ بھی گال کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند کوئی نہ آئی. جی میں بہ بیٹھن ایویں تو کوئی بہمنا چاہیے، جی میں بہ سن دے پین تو کوئی سننا چاہیے. یہ اپنی اہمیت جتاؤن واسطے لوگوں دے مونڈھیاں تو ٹپدے آؤ اور ول رسول دے کنے لگ کے تے اس قسم کی گال کرن. فرمایا ہن جے رسول دے کنے کوئی گال کرنی ہے وہ پہلے صدقہ خیرات کرے بہر تے اون دے بعد آوے تے گال کرے، کیونکہ انہاں کو مال پیارا ہی اور ایک کام کرنے کو تیار کوئی نہ. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے حق واسطے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، تے اگر تسا نہ پاؤ تو ٹھیک ہے ول اللہ غفور رحیم ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کیا تسا ڈر گئے وے این گالوں کہ اپنی سرگوشیاں کو پہلے صدقہ کرو. مطلب ان دے بارے حضرت علی فرمیندے کہ اللہ تعالیٰ نے جلدی ول یہ حکم واپس گن کیتا، کیوں جو لوگ کیونکہ ان نال ٹھیک ہے منافقین تو تے پابندی لگی لیکن بہت سارے مسلمان بھی جڑے حق تے کہیں گال دوتے علیحدگی جو رسول نال کوئی گال کرنا چاہتے ہیں وہی رک گئے. ظاہر ہے ایک حجاب آ گیا کہ پہلے صدقہ کرو تے ول رسول نال گال کرو تے وہ ڈر گئے جو بھائی رسول نال تو ہن گال کوئی نہیں کرنی. اللہ نے اپنا آرڈیننس واپس کیتا، صرف فرمانے حضرت علی کہ صرف میں ہندو تے عمل کیتا تے میں ایک صدقہ کیتا تے ول رسول نال گال کی تھی، لیکن اللہ نے ول یہ آرڈیننس واپس کیتا. اس واسطے فرمایا کیا تسا ڈر گئے وہی گالوں کہ اپنی سرگوشی کو پہلے صدقہ پیش کرو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پر ٹھیک ہے ول اگر تسا یہ کام نہیں کیتا تو اللہ نے تہاڈے اوپر رحم فرمایا. یعنی مقصد حاصل کرنا ہے، توجہ نہیں ماننی ہے، وہ توجہ ساڈی واقعی دی ہے، ٹھیک ہے اللہ معاف کرے تو کو. ہن فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ول این کرو ہن نماز قائم رکھو تے زکوٰۃ دیندے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے اللہ تے اون دے رسول دا آکھا مننا کرو. یعنی یہ نہ ہوئے کہ رسول کو جا کے تو تسا کچھ الٹ کرو، بلکہ ہن انہاں دا ادب احترام رکھو اور مجلساں دے وچ ایویں بیٹھ کے کٹھے بیٹھ کے یہ خسر پسر نہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون، تے اللہ جیڑا عمل تسا کریں دے اون دے کول باخبر ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تسا ڈٹھا نہیں انہاں لوگاں کو جڑے دوستی رکھیں دے انہاں لوگاں نال جن تے اللہ دا غضب ہے. اللہ دا غضب کہندے ہوتے جو کہ قرآن کو ثابت ہے کہ یہود دے بارے اللہ نے فرمایا
کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دے اللہ دا غضب ہے، کیوں جو او امت مسلمہ ہے لیکن انہوں نے رسول دی نافرمانی کی تھی، بلکہ رسول کو اپنے طور تے سولی تے چڑھاون دی کوشش کی تھی، اور نافرمانیاں دے نال نال فتویٰ فروشی کی تھی، کتابیں تحریف کر دی تھی، اور لوگوں کو بھی یعنی انہوں کو بڑا خوار کیتوں نے، اور انہوں دے بارے آکھوں نے کہ سارے جہنمی ہیں، صرف اسا جنتی ہیں، اس قسم دے سازشاں سارے کیتے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا انہاں تے غضب ہے، تے فرمایا کیا تساں ڈٹھا نہیں انہاں لوگاں کو جڑے اون قوم نال دوستی رکھے نے جہاں تے اللہ دا غضب ہے، یعنی انہاں کو چاہیے کہ یہود دے نال کم دوستی نہ رکھے، کیونکہ وہ اللہ دی مغضوب علیہ قوم ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تارے چوں ہیں تے نہ وہ انہاں چوں ہیں، یعنی جڑے انہاں دے نال دوستیاں رکھے نے ایویں سمجھو کہیں دے نال کوئی نہیں، انہاں تارے چوں ہیں نہ انہاں دے نال، وہ صرف اپنے مفاد دے نال ہیں، وہ اپنے مفاد دے تحت اتھے ویندے تے مفاد دے تحت تارے کو لاندے، انہاں کو کہیں دے نال خلوص دی دوستی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ایہو جا منافقاں واسطے مسلمان بھی انہاں تے اعتبار نہ کریں تے وہ بھی یہودی بھی انہاں تے اعتبار نہ کریں، اگرچہ انہاں کو استعمال کریں دیں تے اپنا اعلیٰ کار بنے دیں لیکن اعتماد نہ کریں دیں، وہ بھی انہاں تے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جھوٹی قسمہ کھان دیں اور یہ سارا جان دے برچ دے اجھ دے کریں دیں، انہوں کو پتہ ہی گال دا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے انہاں واسطے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، اور انہاں واسطے اور اے بے شک بڑے برے کام ہیں جڑا کچھ کریں دیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہاں لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنے واسطے آڑ بنا کے دے اور لوگوں دی اللہ دی راہ کو لوگوں کو رکیں دیں۔ فلہم عذاب مہین، اور انہاں واسطے بہت ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہاں دے مال تے انہاں دی اولاداں اللہ دے مقابلے انہاں کو کوئی فائدہ نہ رسے۔ اولئک اصحاب النار، یہ بھا والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور راسن اندے وچ ہمیشہ ہمیشہ۔ منافقین دا اصل مسئلہ ہے اپنا مفاد، اپنی مال اولاد دی محبت ایندے کستے او لوہاں دے نال بنا کے رکھیں دیں۔ بھائی اگر مسلمانوں دا پلڑا بھاری تھی گیا اسا آکسو ڈٹھا اسا تورے نال نہ سے، انہاں دا پلڑا بھاری تھی گیا تو آکسو اسا تورے نال نہ سے، مطلب اے او بین بین دی روش اختیار کریں دیں۔ اصل جو انہوں کو اپنا مفاد عزیز ہے تو اللہ نے آکھا جیڑی شے دی خاطر تساں اپنا اے خلوص نہیں رکھیں دے پے، اے قیامت والے ڈاڑے تورے کوئی کام نہ سے، نہ مال اسی نہ اولاد اسی۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جی ڈاڑے اللہ انہاں سارے کو جی کھڑا کرے سی، فیحلفون لہو کما یحلفون لکم، تے اے اللہ دے سامنے بھی اویں قسماں کھاسن جی میں اج تواڈے سامنے کھاندے کھڑن۔ ویحسبون انہم علی شیء، تے انہاں خیال ہو سی اساں بھی کئی بنیاد تے ہیں، یعنی اساں اتوں بچ نکل سوں، جی میں دنیا چ قسماں کھا کے اساں بچ گیا سے، اتھاں بھی اللہ دے سامنے قسم کھا کے اساں بچ نکل سوں۔ الا انہم ہم الکاذبون، سن گنو بے شک یہ بڑے کوڑے لوگ ہیں، جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، تے شیطان انہاں تے چھا چکے، شیطان انہاں تے قابو تھی چکے، فانساہم ذکر اللہ، تے انہیں انہاں کو اللہ دی یاد کو غافل کر دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، تے اے ہن شیطان دی پارٹی بنے کھڑے ہیں، شیطان دا گروہ بنے کھڑے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، تے آگاہ سے سن گنو شیطان دا جڑا گروہ ہے وہ بڑا نقصان چاہن والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، تے جڑے لوگ اللہ تے ان دے رسول نہ دشمنی اختیار کریں دیں، اولئک فی الاذلین، وہ بڑے ہی بے قدرے لوگ ہیں، یعنی وہ بڑے ذلیل تھی والے لوگ ہیں۔ اللہ تے ان دے رسول نہ دشمنی پاون اور ان دے دین دے نال دشمنی، یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان ہے پاون والی گال ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیتا ہے کہ میں تے میرے رسول غالب آ کے راسوں، یعنی یہ جتنی بھی رسول دی مخالفت کریں لیکن رسول مغلوب نہیں تھی سکتا، اللہ اپنے رسول کو غالب کریں دے اور قوم کو ہلاک کر دیں دی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون سارے ہلاک تھی گئے۔ ہاں ایک رسول دا معاملہ حالی پینڈنگ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بظاہر مغلوب تھی گئے لیکن وہ آسن ولدی اپنی قوم کو یہود کو قتل کرنے واسطے، کیونکہ اللہ انہوں کو ہلاک کرے سی انہوں دے ہتھوں، اور این طریقے نے اللہ دی یہ سنت غالب تھی سی کہ میں تے میرے رسول غالب آ کے راسوں۔ ان اللہ قوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زور آور ہے، زبردست ہے۔ لا تجدو قومن، تسا نہ پاسو کہیں بھی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جڑی یقین رکھیں دی اللہ تے آخرت دے دہاڑے تے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ او دلی محبت رکھیں انہاں لوگاں نال جڑے اللہ تے ان دے رسول دی مخالفت کریں دے، یعنی مومن ہوئے تے اللہ تے یقین ہوئے تے رسول تے ایمان ہوئے تے دوستی رکھے تے محبت رکھے انہاں لوگاں نال کہ جڑے اللہ تے ان دے رسول دے دشمن قوم ہیں۔
یہ تھی نہیں سکتا، یا تو اندر ایمان وچ نقص ہے یا لوگوں کو کملا بنائی کھڑا ہے اور حقیقی او مومن کوئی نہیں، وہ صرف اپنے مفاد کے خاطر کرنا کھڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہاں دے نال دوستی رکھن، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو نقصان دین، کیونکہ وہ تیرے سری دشمن ہیں بھی ہے کہ اللہ دا انہوں تے غضب ہے اور انہاں کو راندہ درگاہ کرنا ہے، تے اللہ نے انہاں کو آخرت یعنی دنیا دے وچ ہی عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھوں ختم کروانا ہے۔ تو یہ جہاں لوگوں دے نال تُساں اگر دوستی رکھے سو تو تُساں بھی قیامت والے لڑائی انہاں دے نال ول کھڑے تھی سو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جی حضور نے فرمایا جہاں جی قوم دے نال تشبیہ اختیار بڑے سی تے ول ہناں دے وچ ہو سی۔ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، تے او بھاویں او انہاں دے پیو ہوویں تے بھاویں انہاں دے پوتر ہوویں تے بھاویں بھرا ہوویں تے بھاویں انہاں دے رشتہ دار ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اے وہ لوگ ہیں جنہاں دے دلوں وچ اللہ نے ایمان کو لکھ دیتا ہے، یعنی جما دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے۔ وایدہم بروح منہ، اور انہاں دی اللہ نے مدد کی تھی اپنی طرفوں ایک روحانی فیض نال، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوت دیتی ہے۔ اور اس وقت یہ وہ گال ہے کہ صحابہ جڑے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ ایک طرف ایمان دے تقاضے، بے طرف پیو ہے، برا ہے، کوئی چاچا ماما ہے، رشتہ داری ہے، تو کیویں یہ نال مطلب ایک عدل اور توازن کی گال کے کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تساں انہاں دے قانونی تقاضے ضرور پورے کرو، اگر والدین ہیں تو خدمت خلق، وہ احسان، انہاں دے حسن سلوک، لیکن دین دے معاملے تساں انہاں دے نال رہو کہ جڑے اللہ دی طرف انہاں دا جھکاؤ تھی گئے اور رخ تھی گیا اللہ دی طرف اور رسول دے مشن وچ۔ تو اس واسطے تساں دے دے غزوہ بدر دے اندر حضرت عمر نے اپنے سکے مامے کو قتل کیتا اور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سکے بھرا کو قتل کیتا، تو سکے بھراواں نے ایک بے کو قتل کیتا، پیو پترا نے قتل کیتا۔ ایویں حضرت ابو بکر صدیق ایک پاسے ہیں تے سکا پتر عبد الرحمن ابن ابی بکر دوجے پاسے ہے، تے انہیں بعد بہرحال وہ ایمان گھن آئے تے آکھاں نے کہ ابا جان ایک ڈیاڑے کہ ویل آ گیا ہی تساں میری تلوار دی زد وچ آ گیا ہوئے لیکن میں تو کو پیو کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تیں تو اس واسطے کہ تو کفر دوتے کھڑا ہمیں، تو اگر تو میری زد وچ آویں تو میں کرے ہی نہ بخشاں تے، کیونکہ میں صرف اللہ واسطے کریندا پیا۔ تو مطلب اے تاں انہاں دے آپس دے خونی رشتے ٹکرا گئے، تے پیو پتر دے اتنے تلواراں چل گئیں، بھراواں تے چل گئیاں، تے چاچے بھتریاں دے جو چل گئیاں۔ تو یہ صرف اس واسطے کہ انہوں نے آکھیا اساں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تے اللہ دے دین دے واسطے اساں سربلندی واسطے اساں حق دا ساتھ رہنا ہے، لیکن قانونی تقاضے انہاں دے جیڑی ماں پیو دی خدمت انہاں دا اچھا برتاؤ، اے انہاں کو نصیحت کرنا بھی اچھا برتاؤ، یعنی انہاں کو اسلام دی دعوت لیون، انہاں کو دین دی طرف قرآن دی طرف سڈنا، اے بھی انہاں دے نال خیر خائی ہے، اے بھی انہاں نال نصو خیر خائی ہے، مطلب اے حق بھی انہاں دا، اے بھی انہاں دا حق ہے کہ انہاں کو دعوت لیتی ونجے، لیکن بالآخر اگر آخری مارکا ونجے تو والتا اون راہ تے ٹرنا جیڑی اللہ تے اون دے رسول دی راہ ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تے اللہ انہاں کو داخل کرے سی انہاں باغات جہاں دے تلے نہراں واندی ہیں تے وہ راسن ہوندے ہمیشہ ہمیش رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں کو راضی تھیا تے او اللہ کو راضی تھے۔ یہ صحابہ دے حوالے نال بڑی ہے، انہاں دی عظمت دے حوالے نال ہے کہ اللہ انہاں کو راضی تھیا تے او اللہ کو راضی تھے۔ اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت ہے، او ہن جڑے منافقین ہن او شیطان دی پارٹی بنے کھڑے ہیں، وہ ہر گالے منافقت کریندے ہیں، وہ ہر گالے خسر پھسر کریندے ہیں، اور انہوں دی گال انہوں تے انہوں دی گال انہوں، اور کئی ویلے یہود دے نال تے کئی نصارہ دے نال تعلقات رکھے ہیں، تے مسلمان جڑے ہیں اہل ایمان وہ اللہ دی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تے سن گنو بے شک اللہ دی جماعت ہی فلاح پاون والی ہے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر دے وچ مضمون جڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نے مدینہ چھن تے ترے اون ویلے یہود دے قبیلے ہیں جڑے اتھا آباد ہیں، اور اے لوگ جی ویلے مسجد سلیمانیہ کو سٹ دیتا گیا اور ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی جی ویلے انہاں دی اٹ نال اٹ وجا دیتی، تو اے لوگ یہود دنیا چ پھیل گئے، اے اتھوں کٹ دیتے گئے، وال کوئی ونج کے یمن آباد ہے، کوئی مدینہ آگے آباد ہے، کوئی عرب کوئی کتھا جتھا جہاں دا لگا اتھا ون کے آباد تھی، تب مدینہ چ آ کے ترے قبیلے آباد تھے، کڑوکنے آباد ہیں۔ حضور تشریف گئے مدینہ تے ترے قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر تے بنو قریظہ، لیکن واری واری انہاں کو کٹ دیتا گیا۔ سب کو پہلے بنو قینقاع سن 2 ہجری غزوہ بدر تو بعد انہاں کو خیال ہے کہ مسلمان مار کھاوے سن، وہ تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تھی، انہاں کو تو بھا لگ گئی جو بھئی ایک ہی تھی گیا، انہاں نے کھلا جڑا ہے نا ون کے مشرکاں دے نال، حالانکہ معاہدہ ہی مسلمانوں دے نال،
جڑا میثاق مدینہ دا معاہدہ ہے، لیکن وہ معاہدے دی خلاف ورزی کرن ہوئے کافراں دے نال ون کے انہاں کو ابھارا، انہاں کو آکھا تساں جڑا ہے پچھو رہ گئے وے، ایری طاقت تھی کہ تساں ایک دفعہ حملہ کرو اساں تہاڈے نال ساتھ رہسوں، ایو جی کیڑی گال ہے، مطلب کھلم کھلا ان دی خلاف ورزی کی تھی بنو قینقاع خاص طور پہ۔ حضور کو پتہ چلا تو حضور نے انہاں دے گھراؤ کر کے دا تو وہ ڈر گئے تو وہ اپنا سامان شمان ولیٹ کے سارے وہ جلا وطن تھی کہ ون کے خیبر آباد تھی، پچھو رہ گئے بنو نذیر تے بنو قریظہ۔ بنو نذیر نے بھی طریقے نال یعنی حضور دے نال اپنی او دشمنی دا ثبوت لیتا، تو ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں دعوت دیتی کہ تسا آؤ، کہیں سارے کو تو آندے نہیں وے، کہیں سارے کو ہی آؤ، ٹھیک ہے تسا اسلام دی گال سنیں دے وے ساکو سناؤ تو ایسا دے دیں۔ حضور نے آخیا تو بڑا دل خوش تھا حضور کہ تھجی گال ہے کہ میں وہنا تے، لیکن رستے دے وچ ہن کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی دے ذریعے دسا کہ حضور صلی اللہ دے رسول اے لوگ ایک سازش دے تحت توکوں اتو کول چکی دا بہت وڈا جڑا پتھر ہے وہ سٹ کے توکوں یعنی مارنا چاہتے تے تساں بالکل یعنی ہوشیار تھی ہوئے۔ اللہ دے رسول فوراً واپس آ گئے اور مسلمانوں کو دسا کہ یہ تو بڑے چالاکی تے سازش دے ذریعے تے اساں انہاں دا نہ معاہدے کرے نے تے اساں انہاں دا خیال رکھے نے، یہ سارے نال پچھو کانڈے چھرا مارن واسطے تیار ہیں۔ تے مسلمان فوراً اٹھے تو انہوں نے بڑی جلدی دے نال بنو نذیر کو بھی انہوں دے قلعے دے ارد گرد محاصرہ کیتا، ڈر گئے یرے گئے، اور انہوں نے آکھا جو بھائی 3-4 جڑے محاصرے تو بعد انہوں نے بھی آکھا کہ اسا صلح کرے نے، ساکو اجازت دیتی وجے اسا پڑا سامان اتو گن وینے اور ون کے تے اسا خیبر وینے۔ حضور نے انہوں دی شرط منظور کر کی تھی۔ اے قبیلہ بھی اون ویلے پٹیج کے لگا گیا۔ اے انہاں حالات دے وچ ہے جنہاں اے صورت لتھی کہ انہاں کو انہاں دے اپنے ہتھاں دے نال انہاں اپنے گھراں کو جاڑا تے جڑا سامان پٹ کے بالے شالے جڑے بھی ہن سارے پٹ کے دروازے شروازے پٹ کے لگے گئے، اپنے ہتھاں نال اپنے گھراں کو برباد کیتے نے۔ اے انہاں واسطے ایک عبرت دا مقام ہے۔ تے ول اللہ دے رسول نے انہاں دی زمیناں تے باقی جڑا مکان شکان ہن او ول اللہ دے رسول نے ایک اللہ دے حکم دے مطابق زیادہ تر مہاجرین وچ تقسیم کر دیتے، کیونکہ انصار تو پہلے بھی مالک ہن اور اتھوں دے اور انہاں دی بڑے قربانی ہن اور انہوں نے بڑا اثار کیتا ہے مہاجرین واسطے، تے او انصار دے تے بوجھ گھٹاون واسطے اللہ دے رسول نے او زیادہ تر مہاجرین کو دیتا تاکہ جڑے انصار انہاں کو دیتی بیٹھے وہ واپس گنن تے اے مہاجرین نے دے دیتے۔ اے مال فے سریندا ہے۔ مال فے کو آدن ایک مال غنیمت ہوندا، ایک مال فے ہوندا۔ مال غنیمت آدن اگر مسلمان کہیں دے نال جنگ کر کے کوئی مال حاصل کرن تو ول او مال غنیمت جہاں دے وچوں 4/5 حصہ مجاہدین نے تقسیم کیا ہوندا تے 1/5 حصہ وہ حکومت دے بیت المال جو۔ لیکن مال فے جڑا ہوندا وہ ہوندا بغیر جنگ تھے کہیں وجہ کول لوگ ایمان گھن آئیں یا کہیں وجہ کول مال لوگ جویں اے موقع دے مال ہاتھے لگ گیا تو یہ مال فے سریندا ہے۔ این دے بارے اللہ دا حکم ہے کہ اے سارا دا سارا اے اللہ تے اندے رسول دا ہے تے اللہ تے اندہ رسول جی میں 85 کو خرچ گئے سی، یعنی اے لوگاں کی تقسیم نہ تھی اللہ ہے کہ اللہ دا رسول خود کہیں بھی تقسیم کرنا جی میں کہ اللہ دا رسول نے مہاجرین کو تقسیم کیتا۔ تے اے بنو نذیر انہاں کو جیلے کڈھن دا ویلا آیا اور او بھی ون کے خیبر ون کے آباد تھے تا اے اون وقت اے صورت رتھی سورہ حشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین آسمان ہے جیڑا کچھ ہے وہ سب اللہ دی تسبیح کریندا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، تو زبردست حکمتاں والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اے وہ اللہ ہے جے کڈھا انہاں لوگوں کو جنہاں نے اہل کتاب جو کفر کیتا انہاں کو اپنے گھراں چوں کڈھا لاول الحشر، وہ پہلے حشر ہے، یعنی اے پہلے حشر ہے کہ مسلماناں نے بنو نذیر کو یعنی انہاں دے ارد گرد سوڑا پکڑا انہاں کو اور انہاں نے ون کے خیبر وچ آباد ہے۔ دوجا حشر انہاں دے اوتے اون والے آیا وال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جیڑا خلافت دا دور ہے او جلے بیت المقدس فتح تھیا تا عیسائیاں نے عمر فاروق دے نال اے معاہدہ کیتا کہ اسا تو کو ایک قلعہ خالی کر دینے لیکن یہ شرط ہے کہ یہود تا آباد نہ تھی سی۔ انہیں اتنی دشمنی ہے عیسائی تے یہودیاں نے کہ یہود تھا کوئی نہ سی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان شرط کو قبول کیتا اور انہاں کو وال خیبر چوں بھی کٹ دیتا گیا اور او ون کے شام وچ ون کے آباد ہے۔ تے آکھا ہے ویندا اے دوجا حشر ہے۔ پہلا حشر مدینے کول خیبر وچ آباد، دوجا حشر خیبر کول شام ہے، تے تیجا حشر انہاں دا ہے کہ ہن اے یعنی دنیا دے خاتمے کول پہلے
انہاں دا او یعنی او این وقت جڑا اسرائیل ہے اے انہاں دا گریٹر قبرستان بنن والا ہے. تو اللہ نے فرمایا جی رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کیول این قوم کو ہلاک کرے سن کیوں جو انہاں نے اپنے رسول کو اپنے طور تے سولی تے چڑھاون دی کوشش کیتی ہے تے اتری جا حشر انہاں دے نال ہو سی. ما ظننتم ان یخرجوا تو آکو خیال کوئی نہ ای تو گمان کوئی نہ کہ نکل سن. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ تے اوے سمجھی بیٹھے ہیں کہ انہاں دے قلعے انہاں کو اللہ دی پکڑ کو بچا گن سے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا تے اللہ بھی انہاں کو اونجھا تو آیا جتھوں انہاں کو گمان بھی کوئی نہ آئی. وقذف فی قلوبہم الرعب تے انہاں دے دلاں دے وچ ہیبت تے روب پا دیتا مسلماناں دا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین اور اون روب دا اثر ہے کہ اے اپنے گھراں کو اپنے ہتھوں تے مسلماناں دے ہتھوں این گھراں کو اجاڑ دے پن. فاعتبروا یا اولی الابصار عبرت پکڑو اے دیکھن والےو اے ہوش مند لوگو عبرت پکڑو اے کیویں انہاں نے اللہ تے اندے رسول دی نافرمانی کیتی تے ہن اپنے ہتھاں اپنے گھراں کو برباد کریں دے پن. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلال عذبہم فی الدنیا اللہ اگر انہاں دے حق کے جلاوطنی نہ لکھ دیتی ہوندی تو انہاں کو دنیا ہی عذاب دے وہا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ تے آخرت انہاں واسطے تا بھاد عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور این واسطے کہ انہاں نے مخالفت کی تھی اللہ تے اندے رسول دی. تو یعنی جڑا اللہ تے اندے رسول دی مخالفت کرے سی اور اللہ کو ایویں ذلیل کرے سی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو جڑا اللہ دی مخالفت کرے سی تو بے شک اللہ تعالی عذاب دے بڑے بہت سخت ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ تے جڑے کھجور دے درخت تساں کٹے ہن او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ یا انہاں کو انہاں دی جڑ دے تے کھڑا رہن دتا تو او اللہ دے حکم نال ہی. اے وی او چونکہ انہاں دا محاصرہ کرنا ہی تو محاصرے دے وچ کچھ درخت وچ آ گئے محاصرہ نہ تھیندا پیا. اللہ دے رسول نے فرمایا درخت کٹ دیو. انہاں شور مچایا کہ اے کیڑی شریعت ہے ساری شریعت ہے درخت کٹن حرام ہے تے تہاڈی شریعت درخت کٹن دے پے. تے اللہ نے فرمایا او اساں حکم دیتا ہے کیوں جو ایک ایمرجنسی سچویشن ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سارا حکم ہے درخت کے کٹے دے پے یا انہاں کو جڑ تے کھڑا دیتا ہے فباذن اللہ یہ اللہ دے حکم نال ہے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تے اللہ تعالیٰ تاکہ رسوا کرے انہاں نافرمانہ کو. وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ تے جڑا مال انہیں اللہ نے واپس کر دیتا اپنے رسول دی طرف انہاں کو گھن کے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب تے او مال کے جیندے اوتے تساں نہ اپنے گھوڑے بھجائیں تے نہ اپنے اٹھ بھجائیں. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ غلبہ فرما دیندا ہے اپنے رسولاں کو جیندے اوتے چاہندا ہے. واللہ ولا کل شیء قدیر تے اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر ہے. یعنی اے او زمیناں انہاں دے جڑے اللہ نے اپنے رسول کو ولا دیتے انہاں دے زمیناں جڑے لگے گئے تے اے اللہ نے فرمایا تساں نے تو جنگ نہ کیتی نہ گھوڑے بھجائے نہ اٹھ بھجائے تے اللہ نے اپنے رسولاں کو جویں چاہندا دیندا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.